آج کے دور میں سب سے بڑی ادویات درد دور کرنے والی دوائیاں، دمہ دور کرنے والی دوائیاں اور جنسی ادویات وہ اسٹیرائڈ سے بھرپور ہیں۔ اس پر زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ جو ایک قابل طبیب ہے، ایک اچھا طبیب ہے، وہ اپنے مطلب میں استعمال نہ کریں۔ ہمارے بے شمار نسخہ جات ایسے ہیں جو کم قیمت، کم خرچ اور قدرتی اسٹیرائڈ سے بھرپور ہیں۔ آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، جیسے کہ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے استاد حاجی جان محمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، کہتے تھے بیٹا مفردات پر حاوی ہو جاؤ، کسی نسخے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی عرض ہے کہ اپنے آپ کو مفردات سے حاوی کریں اور پاکستان طبی کانفرنس کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ انشاءاللہ ہم کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ بس اکابرین طب کی موجودگی میں میں اس قابل تو نہیں کہ احکامات جاری کروں۔ میں ملتمس ہوں اپنے ہر مقرر سے کہ اپنے خطاب کو شجاع اور تہذیب کی طرح مختصر کریں۔ اب میں درخواست گزار ہوں طب ملتان کے نوجوان اجمل خان جناب حکیم فرقان خان درانی صاحب، پروفیسر ابن سینا طبیہ کالج ملتان، کہ وہ آپ کو وجہ المفاصل آرتھرائٹس پر ٹپس دیں گے، کیونکہ اب آپ ہمارے طالب علم نہیں رہے، اب ہمارے ہم منصب دوست ہیں، ہمارے دست بازو ہیں، ہماری برادری کے اہم فرد ہیں۔ تو ہم آپ سے آج سے اب مخاطب جب ہوں گے عزیز طلباء نہیں، ہم منصب بھائیوں۔ تو میں درخواست گزار ہوں حکیم فرقان خان درانی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اسلامیہ طبیہ کالج ملتان اور پاکستان طبی کانفرنس کا کہ انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ اپنے باتیں شیئر کر سکوں۔ اور میرے اساتذہ یہاں موجود ہیں، جناب پروفیسر حافظ خورشید صاحب، اور بہت سے میرے اور بھی اساتذہ یہاں موجود ہیں، اور اساتذہ کی موجودگی میں کچھ بیان کرنا، کچھ شیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ کچھ اپنی چیزیں ایلیبوریٹ کر سکیں۔ تو چونکہ وقت بھی مختصر ہے تو میں کچھ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو آج کل ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے ارتھرائٹس، یعنی کہ جوڑوں کا درد۔ یہ ایک عام لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو طب میں وجع المفاصل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی آپ کو اس کی ماہیت بتا دوں کہ جو لفظ ارتھرائٹس ہم بولتے ہیں یہ ایک بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اپنے اندر۔ یہ ایسے نہیں کہ صرف جوڑوں کا درد۔ اب میں حیران ہوا جب اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا آج سے کچھ سال پہلے، تو ارتھرائٹس کی تقریباً 100 سے زیادہ اقسام موجود ہیں جو مختلف طریقوں سے ہڈیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور اس کو جسٹ ایسے جوڑوں کا درد کہہ دینا، محض کہ جوڑوں کا درد، یہ ایک بالکل ہی کمزور بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور اس کا تھوڑا سا بتاؤں کہ امریکہ میں اس وقت 50 ملین ایڈلٹس اس سے ڈسیبلٹی کا شکار ہو رہے ہیں، اور 300,000 چلڈرنس یعنی کہ تقریباً 3 لاکھ بچے اس بیماری سے متاثر ہیں صرف امریکہ میں۔ یعنی کہ ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز، اس کے جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، صرف امریکہ کا ڈیٹا موجود ہے میرے پاس، کیونکہ ہمارے ملک کا ڈیٹا میں نے کافی کوشش کی، مجھے نہیں مل سکا کہ اس کے اوپر کوئی میں ڈیٹا تلاش کر سکوں کہ ہمارے پاس اس کی کیا ریشو ہے۔ تو میں قیاس کروں گا اسے امریکہ کے ڈیٹے پر، تو اس میں یہ ہے کہ امریکہ کے ڈیٹا کے مطابق 100 ملین پیپل جو ہیں وہ ہائپر ٹینشن، اور مور دین 100 ملین جو ہیں وہ ڈائبٹیز میلائٹس کا شکار ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بڑی بیماری اس وقت دنیا میں منظر عام پر آ چکی ہے وہ ہے ارتھرائٹس، یعنی کہ وجع المفاصل، جوڑوں کا درد۔ اس میں یہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ جو ہماری طب یونانی ہے اس میں جوڑوں کے درد کو دو بیسک چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، یعنی کہ وجع المفاصل مزمن اور وجع المفاصل حاد، یعنی کہ شدید ایکیوٹ اور کرونک ڈیزیز۔ اس میں پھر چھوٹے جوڑوں کا درد، بڑے جوڑوں کا درد، ہڈیوں کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا، انفیکشیس ارتھرائٹس، اور اس میں جو ہے ڈیجنریٹو ارتھرائٹس، پھر اس میں جو ہے انفلیمیٹری ارتھرائٹس، پھر اس میں ہے میٹابولک ارتھرائٹس۔ یہ 4 بنیادی ارتھرائٹس کی اقسام ہیں جو ایلوپیتھک اس کو ایلیبوریٹ کرتی ہے۔ علم طب میں اس کے بنیادی 3 اسباب بیان کیے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے مادی اسباب، کہ کوئی مادہ انوالو ہو گیا، یعنی کہ وہ آپ اس طرح سمجھ لیں انفیکشیس ارتھرائٹس بھی اس میں شامل ہو جائے گا، انفلیمیٹری بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، اور جو ہے اپنا ڈیجنریٹو بھی اسی میں شامل ہو جائے گا، یعنی کہ کوئی مادہ انوالو ہو گیا ہے کہ جو مادی سبب ہے، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی تعفن، کوئی فضلہ جو جوڑوں میں پیدا ہو گیا ہے، متعفن ہو گیا ہے، اور اس سے جوڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں، متورم ہو گئے ہیں، سوزش اور اینٹھن محسوس ہوتی ہے، اس کے جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے، یعنی کہ جوڑوں کی ویئر اینڈ ٹیئر کیا ہوتی ہے، اس کا منسکس، اس کا کارٹلیج، اس کی سینویل میمبرینز، سینویل فلوئڈز، اور اس کے جو ہیں لیگامنٹس، مسلز، ٹینڈونز، یہ جو ہیں جب اس کی ویئر اینڈ ٹیئر ہے جو آپ کے گھٹنوں کے یا آپ کے جوڑوں کے ہوتے ہیں، یہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو پھر گھٹنا تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس میں اینٹھن اور درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مادی اسباب پہلے ہیں، پھر اس کے بعد ہیں اس میں کیفیاتی اثرات۔ کیفیاتی اثرات جو ہیں وہ اس میں آپ کو گرمی، سردی، خشکی، تری، یہ کیفیات ہے، اور یہ علم طب کا حسن ہے کہ اس نے کیفیات کو بیچ میں شامل کیا ہے۔ حالانکہ ایلوپیتھک سائنس میں علم الکیفیات اور کیفیات کو وہ نہیں مانتے، وہ جراثیم کو مانتے ہیں اور وہ مادے کو مانتے ہیں۔ پھر اس میں تیسری چیز ہے نفسیاتی اثرات، کہ آپ کے نفسیاتی اثرات جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اور گزارش یہ کرنا چاہوں گا ایز اے طبیب، کہ جب آپ سب حضرات بہت بڑے بڑے طبیب یہاں موجود ہیں، جب بھی کسی مرض کو پڑھیں یا کسی مرض کے اوپر تحقیق کریں تو کمپیریٹیو اسٹڈی ضرور کریں۔ حکومت نے ان کے اوپر بھی عمل شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے دوا ساز کمپنیاں جو غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات بنا رہی تھی، ان کا کلا کما ہو گیا ہے، اور اچھے دوا ساز ادارے مارکیٹ میں ظہور پذیر ہو گئے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا جب ہم لوگ یہ سوچتے ہوتے تھے کہ دوا ساز کمپنیوں میں ہربل میڈیسن بنانے میں کسی فارماسسٹ کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے، اس وقت اب ہم حیران ہوتے تھے، لیکن آج کے دور نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک مینوفیکچرنگ ادارے میں، دوا ساز ادارے میں ایک فارماسسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو چیزیں، جو دوا کی مقدار، جو دوا کی کیلکولیشن، جو اس کے پریسکرپشن، اور اس کے اوپر جو آئیڈینٹیفیکیشن فارماکوگنوزی میں جو بھی چیزیں ہیں، یہ ایک فارماسسٹ بہتر طریقے سے اس کی جانچ کر سکتا ہے۔ حکیم ٹھیک ہے اپنی جگہ علاج معالجے کی طرف توجہ دیتا ہوگا، لیکن ایک دوا ساز ادارے کے لیے ایک فارماسسٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہماری ہربل فیکٹریز میں آج وہ دور آ گیا ہے کہ ہم نے ہر دوا ساز ادارہ ہربل نے ایک جدید قسم کی لائبریری بنا لی ہے، لیبارٹری بنا لی ہے، جس میں دوائیوں کی جانچ وغیرہ کے متعلق وہ آگاہی حاصل کرتا ہے، اور دوا کو بنانے سے پہلے اس کی مقدار، اس کے تعین، اس کی فارمولیشن کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دی جاتی ہے، جو کہ بہت بہتر راستہ اختیار ہو گیا ہے ان دوا ساز کمپنیوں کے لیے۔ وہ ایک جدید طریقہ سے اپنے آپ کو دوائی کے طور پہ اپنے آپ کو ادارے میں، مارکیٹ میں پیش کر سکے۔ اس پر ہم ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ آخر میں تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے جو آج یہ محفل منعقد ہوئی ہے، کہ یہ ان لوگوں کی خدمات اور ان کی اعتراف کے طور پہ میں اپنی کمپنی کی طرف سے انہیں 50,000 روپے ڈونیشن کا اعلان کرتا ہوں۔
شکریہ۔ لاہور سے ہمارے حکیم عطا الرحمن صدیقی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، جناب پرنسپل جناب فرید فیضی صاحب ان کو اجرک پہنائیں گے، ان سے گزارش ہے اور تشریف لائیں، اور ذو الحسنین بخاری صاحب ان کو اجرک پہنائیں گے۔ صدر مجلس اطباء کے قائد جناب منصور العزیز صاحب، آپ ایک علم کی نشانی ہیں، آج ہم سب کے لیے باعث عزت ہے تو اس علمی مجلس میں وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ میں کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان طبی کانفرنس کے جتنے اکابر ہیں، جناب خرشی صاحب، جناب ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب، جناب منصور العزیز صاحب، تو ان کا کردار دیکھ کے یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ ہمیں بھی منصور العزیز جیسا بنانا، یا اللہ ہمیں بھی زاہد اشرف صاحب بااخلاق اور باکردار بنانا، اور عظمتیں جو عطا کی ہیں جناب اقبال کچی صاحب کو دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا ہی بنانا۔ لیکن ہمارے مقابل میں پاکستان طبی کانفرنس کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ آپ کہہ سکیں یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا؟ یہ ایک فرق آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ آج یہ طبی کانفرنس کا جو جلسہ ہے اس بات کی علامت ہے کہ یہ حق والوں کا جلسہ ہے، یہ حق والے ہیں۔ تو آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم میں اکٹھے ہوئیے اس جذبے کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے، جو اس کے نفع کو سوچتا ہے وہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ تو آج فیصلہ کیجئے کہ ہم طب کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتوں سے نوازے گا۔ یہ باعث فخر ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے اہل علم موجود ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مٹی کے 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، جب سب انسان مٹی میں تھا، پھر اس مٹی کو پانی سے گوندا گیا، پھر کہا گیا بدأ خلق الانسان من طین، پھر اس مٹی میں چکناہٹ اور لیس پیدا ہوئی، پھر سورۃ 23ویں پارے میں سورۃ الصافات میں کہا گیا تین العذب، پھر کچھ عرصہ بعد یہ پڑا رہا، اس میں بدبو پیدا ہوئی اور رنگت کی سیاہی ہوئی، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَصٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، پھر اس کو خشک اور پختہ کیا گیا تو فرمایا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ۔ یہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں مٹی کے، جو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ سر آپ اپنی ذرا کانفرنس ذرا 2 منٹ کے لیے ملتوی کر دیں، ذرا غور کیجئے، جو مٹی سے پیدا ہوا اس سے بھی ایک غلطی ہوئی، اور اس نے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، شعلے سے پیدا کیا، اس سے بھی غلطی پیدا ہوئی، اور جس کو مٹی سے پیدا کیا اس نے عاجزی انکسار کی اور اللہ کے ہاں گڑگڑایا اور توبہ استغفار کی۔ کامیابی کس کو ملی اور لعنت کس کے مقدر میں آئی؟
آج کا غور کیجئے، کامیابی کا ایک ہی واحد ذریعہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کو وہ زیادہ پسندیدہ شخص ہے جو کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ اگر آپ نے طب میں نام پیدا کرنا ہے تو آپ کو عز و انکساری اللہ کے حضور معافی کا خواستگار ہونا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی چاہتا ہے میرے رزق اور عمر میں برکت ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کو شہرت ملے، اس کو چاہیے کثرت سے توبہ استغفار کیجیے۔ جناب اقبال احمد کرشی صاحب نے فرمایا، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گناہوں پہ نادم ہوجیے اور اپنے غلطیوں کا اعتراف کیجیے۔ علم و دانش کے پیکر صدر پنجاب پاکستان طبی کانفرنس، پرنسپل پاکستان طبیہ کالج فیصل آباد جت حافظ محمد یونس صاحب یہ علم و دانش کی دعوت دیتے ہیں، اور علم و دانش صرف اور صرف سننے کی کلا میں ہے۔ تمام احباب مہربانی فرما کے گفت و شنید سے پرہیز کریں اور بات کو غور سے سنیں، اور یہ بات بڑی قیمتی کر گئے ہیں، اس کا بڑا فقدان ہے۔ صاحب سخن ممبر نیشنل کونسل فار طب، پرنسپل پنجاب طبیہ کالج جناب عزت مآب حکیم سید ذوالحسنین بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے ایوان کو ایڈریس کریں۔ ذوالحسنین بخاری صاحب۔ حسب صاحب کا روایت کے مطابق آغاز کروں گا۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کہا اس کے نام اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تیسرا شخص حاضر ہوا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کہا اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو۔ شفاء الملک حکیم محمد حسن کرشی، آفتاب طب حکیم آفتاب احمد کرشی، بابائے طب حکیم ریاض احمد کرشی، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، کروٹ کروٹ جنت کی خوشبوئیں نصیب ہوں۔ ان کی شکل میں حکیم اقبال احمد کرشی صاحب، روح رواں پاکستان طبی کانفرنس، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، ماضی کا دور ہو، موجودہ دور چل رہا ہو، آنے والا دور ہو، ہر شخص نے، میں نے، آپ نے، سٹیج پر موجود تمام جلوہ افروز مہمانان گرامی نے پاکستان طبی کانفرنس کو ہی پھلتے پھولتے دیکھا۔ اگر کوئی اور جماعت معرض وجود میں بھی آئی، وہ بھی پاکستان طبی کانفرنس کے بغیر نہ چل سکی۔ وہی پاکستان طبی کانفرنس، وہی کرشی نیشنل فاؤنڈیشن، وہی اقبال احمد کرشی، جب میاں والی سے بچوں کا اغوا ہوتا ہے، آپ کو کوئی آپ کا رشتہ دار بچہ اس میں شامل نہیں ہوتا، فی سبیل اللہ جہاد کے جذبے کے ساتھ، خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ آپ لاکھوں روپے تاوان ادا کرتے ہیں اور بچوں کو بازیاب کرواتے ہیں۔ انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا۔ آج اگر انہوں نے پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے نیشنل کونسل فار طب کو اس قابل ہوتا دیکھا کہ وہ پاکستان بننے کے بعد، طبی بورڈ کے بعد، کونسل بننے کے بعد
اپنے پیروں پر اس حد تک کھڑی ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زمین خرید سکتی ہے، تو آپ نے اگر کروڑوں روپے کا عطیہ دے دیا تو دشمنوں کو کیوں آگ لگ رہی ہے، کیوں جل رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تشہیر نہ کی جائے۔ میں کہتا ہوں آ جائیں، کوئی ایک بندہ آ جائے، 3 آ جائیں، 10 آ جائیں، بغیر تشہیر کے قدم تو بڑھائیں، کہیں تو صحیح کہ یہ لے لو ہم سے 10 کروڑ روپیہ لے لو، یا ہم سے 20 روپے لے لو، ہمارا نام نہ لینا۔ اقبال احمد کشی کے بعد ایک بندہ بھی ایسا ابھی تک نہیں آیا، نہ میں نے دیکھا کہ جس نے کہا لو میں ڈونیشن دیتا ہوں اور خاموشی سے رکھ لو اور ذکر نہ کرنا۔ نہ یا کھیلتے ہیں، نہ کھیلنے دیتے ہیں، فصلی بٹیرے ہیں، الیکشن کے دور میں میدان میں آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہر طبیب کے گھر پہ آج کے دور میں ایک کاغذ پہنچ جانا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ قومی صحت عرصہ دراز سے ہر طبیب کے پاس بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی ڈاک خرچ کے ان کے گھر پہنچ رہا ہے۔ طبی مجلہ ہر مہینے ہر طبیب کے گھر پہنچ رہا ہے۔ اس سے الیکشن کا بھی کوئی تعلق نہیں، الیکشن تو 5 سال کے بعد آنا ہوتا ہے، وہ تو 12 مہینے سال میں ہر طبیب کی میز پر ہوتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو تھوڑا سا غیر طبی امور کی جانب لے جانا چاہوں گا، اور اس شعر سے ابتدا کروں گا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ مجھے فخر ہے کہ میں کشمیری ہوں، کشمیری کا بیٹا ہوں۔ آج کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میرا دل اندر سے رو رہا ہے۔ جس شخص کو کبھی سر میں درد ہی نہیں ہوا اسے کیا پتا کہ درد سر کیا ہوتا ہے۔ جب اس کو تکلیف ہوگی تو اسے پتا چلے گا۔ سن 1947 میں میرے والد محترم سید مفتی محمد یاسین شاہ صاحب فاضل دیوبند نے جب پاکستانی تحریک 1947 میں چلائی، پاکستانی پرچم کشمیر میں بلند کیا، شیخ عبداللہ اس وقت کا وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، میرے والد صاحب کو میرے دیگر ساتھیوں سمیت گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ ان کے پٹوں پر بم کے نشانات تھے، سینے پر چھلنی ہوئے گولیوں کے نشانات تھے۔ انہیں جلی الفاظوں میں وہاں کے اخباروں میں ریڈیو پہ نشر کر دیا گیا کہ مفتی اعظم مفتی محمد یاسین شاہ کو سزائے عمر قید سزائے موت دی جاتی ہے۔ آپ جس انداز میں اپنی 2.5 سال کی بیٹی کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچے بھائیوں کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر کر آئے، یہاں صفر سے سٹارٹ کیا، بیوی ان کی فوت ہو گئی، بیٹی ان کی فوت ہو گئی، 40 سال تک ان کو اجازت نہ ملی۔ 40 سال کے بعد جب ان کو وہاں جانے کی اجازت ملی، اس وقت تک وہ کشمیر کی زبان روانی سے بولنا بھول چکے تھے، ٹوٹے ٹوٹے الفاظ بیان کر سکتے تھے۔ بیٹی باپ کی زبان نہیں سمجھ رہی تھی، باپ بیٹی کی زبان نہیں سمجھ رہا تھا، ان کے چچا زاد بھائی بیٹے وہ ٹرانسلیٹ کر کے ایک دوسرے کو مفہوم سمجھا رہے تھے۔ کیا رکت امیز سامنا ہو رہا تھا کہ 2.5 سال کی بیٹی چھوڑ کر آئے ہیں، 40 سال کے بعد گئے ہیں تو اس ماں کی گود میں بھی 1.5 سال کی بچی موجود ہے۔ یہاں سے کہہ کر گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھے واپس نہ آنے دے حکومت ہند، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، ان کی حق سچ کی آواز تھی، انہوں نے قربانیاں دیں۔ یہاں آ کر پھر پاکستان میں بھی ہر وقت روزانہ جب خبریں لگتی تھیں تو وہ خاموشی گھر میں طاری کروا دیا کرتے تھے کہ شاید آج کشمیر کی خبر آ جائے، آج کشمیر کی خبر آ جائے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انسان کو جانور نے جنم دیا ہے؟ کبھی انسان کی ماں ماتا جو ہے گائے کبھی بنی ہے؟ پتہ نہیں، پیشاب سے نہا لیتے ہیں، گوبر کو جسم پہ مل لیتے ہیں، اور 500 روپے کی بوری میں پتہ نہیں کتنے بت بنا کر جو ہے نا اس کا استقبال بھی کر لیتے ہیں۔ یہ قوم پاکستانی اور مرد مجاہد لوگوں سے کیسے لڑ سکے گی؟ میرا خیال ہے ہم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کل کو ایسا کوئی وقت آتا ہے ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا، پاکستان طبی کانفرنس اگلے سال پاکستان طبی کانفرنس کے الیکشن متوقع ہیں، تو انشاءاللہ تعالی زور شور سے دل سے آواز نکال کر ہم اپنے جیبوں سے خرچے کر کے ہم خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار ہو کر، پنجاب کی 5 سیٹیں ہوتی ہیں، 2 سیٹیں اساتذہ کرام کی ہوتی ہیں جو طبیہ کالجز کے پروفیسر لیکچرر صاحبان ووٹ دیتے ہیں، 1 سیٹ وید کی ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی ببانگ دوحل حسب سابقہ روایات کی طرح انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر ووٹ لے کر کامیاب ہو کر کونسل میں آ کر کونسل کو مزید دن دگنی 4 دگنی ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔ ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب کی مشاورت سے، وحید جمیل صاحب کی مشاورت سے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائے ہوئے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے خبر ہیں، ہمیں طبیب کے ہر تکلیف کا، ہر دکھ کا، ہر درد کا ہمیں احساس ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ہیلتھ کیئر کمیشن نے کیا کیا تھا؟
طبیب بیٹھے اپنے مطب میں، مریضوں کو دیکھنے کی الگ جگہ ہو، زنانہ پورشن الگ ہو، مردانہ پورشن الگ ہو، باتھ روم ہو، واش روم ہو، رجسٹر ڈس اینڈ ڈیٹ اور بہت ساری چیزیں ہوں۔ پاکستان طبی کانفرنس کو سہرا جاتا ہے، اس نے یہ تمام چیزیں ختم کروائیں۔ آپ کا طبیب کا ٹیبل ہو، ایک کرسی ہو، 3 مریضوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو تو آپ مریض دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، کل ہم سے فرعون کے لہجے میں کوئی بات نہ کر، ہم سے فرعون کے لہجے میں کوئی بات نہ کر، ہم تو پاگل ہیں، خداؤں سے الجھ پڑتے ہیں۔ کل تو بڑا زور شور کیا ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، طبیب تو جناب معاشرے کا بدترین قاتل ہے اور یہ ہے دس اینڈ دیٹ ہے۔ قربان جاؤں محمد سلیمی صاحب پر، قربان جاؤں ڈاکٹر زاہد اشرف صاحب پر، قربان جاؤں منصور عزیز صاحب پر، حافظ یونس صاحب پر اور تمام میرے ممبران پر۔ اور میں اگر آج نام نہ لوں مولانا حضرت عبدالرحیم اشرف صاحب کا تو میری تمام بات نامکمل ہوگی۔ ضیاء الحق صاحب طیارہ بھیجا کرتے ہوتے تھے دیسی علاج کروانے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے آواری ہوٹل میں جلسہ ہوا، جنرل ضیاء الحق مہمان خصوصی تھے، اپنی جیب سے خمیرہ ریشم کی ڈبی نکال کر دکھا رہے تھے کہ میں ابھی بھی اس عمر میں خمیرہ کا زبان کھاتا ہوں۔ اور اسی دن 1984 میں انہوں نے حکیموں کی سیٹوں کا اعلان کیا کہ سرکاری سطح پر حکیموں کی سیٹیں جو ہے نا وہ ہسپتالوں میں قائم ہوں گی، جو آج تک قائم ہیں۔ ایک دفعہ بحران آیا 2009 میں، تب بھی پاکستان طبی کانفرنس میں جب اسے ڈین کیڈر کا نام دیا گیا، سیٹوں کو ختم کیا گیا، کون سی جماعت تھی، کون سامنے فرنٹ پر آیا؟ پاکستان طبی کانفرنس۔ اس نے پھر بحال کروائیں، اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد خیبر پختونخوا میں بحالی ہو گئی ہے، بھرتیاں ہو رہی ہیں، پنجاب میں مزید خالی سیٹوں پر بھرتیاں ہوں گی۔ اور یہ بھی بات خوش آئین ہے کہ جو دوا ساز ہمارے کام کر رہے تھے کوالیفائڈ طبیب کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ، انہیں 50% کوٹا مل گیا ہے کہ ان کو پروموشن دی جائے گی حکیم کی سیٹ پر۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز 1906 سے نہیں کروں گا اور 1947 کی بات بھی نہیں کروں گا اور 2002 کی بات بھی نہیں کروں گا۔ آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا محور 2015 سے لے کر 2019 رہے گا اور کوشش کروں گا اگلے 5 سے 7 منٹ میں یہ جو میرے پاس 15-20 نکات لکھے ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ خواتین و حضرات، میں انتہائی شکر گزار ہوں پاکستان طبی کانفرنس کی قیادت کا، اپنے قائد اقبال طب جناب اقبال احمد کرشی صاحب کا، اطباء پاکستان کے ہر دل عزیز جناب پروفیسر حکیم منصور عزیز صاحب کا، اور طب کی شان، طب کی آن اور انتہائی علمی اور ادبی شخصیت جناب زاہد اشرف صاحب کا، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی اور سرپرستی کی۔ ان 4 سالوں میں جو بہت بڑا ایک وراثت تھی جو ہمارے بزرگ اطباء کرام نے بر صغیر پاک و ہند کے زمانے سے لے کر ہمارے طرف منتقل کرتے چلے گئے، جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز حکمران تھا اور اس طب کو اس خطے سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو حکیم اجمل خان اور ان کے ساتھیوں نے کوشش کی۔ پاکستان میں جب یہاں کے کالے انگریزوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تو شفاء الملک مولانا عبدالرحیم اشرف اور مولانا عبد المجید عتیقی، عبد المالک مجاہد اور اس طرح کے بہت سارے جناب نبی خان جمال سویدہ، خانوادہ اجمل کے چشم و چراغ، ان بزرگ اطباء کرام نے اسی پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے کوشش کی اور الحمدللہ 1965 کا ایکٹ میں ہمیں باقاعدہ طور پر سرکاری حیثیت دلائی اور پھر یہ سفر جاری رہا۔ جناب آفتاب کرشی صاحب، جناب مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب کی ذاتی کاوشوں سے اسی پلیٹ فارم سے ضیاء الحق صاحب نے اطباء کے لیے سرکاری نوکریوں کا اعلان کیا۔ آج الحمدللہ پورے پنجاب میں پھر پاکستان طبی کانفرنس کے ہی پلیٹ فارم سے جناب عبد الوحید صاحب، حکیم عبد الوحید صاحب کی قیادت میں، ہماری کے پی کی قیادت نے وہاں پہ 15ویں اور پھر 16ویں سکیل میں اطباء کا تقرر کرایا۔ ہمارے
میں نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ میری گفتگو کا محور 15 سے 19 ہے اور میں نے کمال مہارت سے پوری صدی بیان کر دی ہے۔ اب میں صرف یہ عرض کروں گا کہ گزشتہ الیکشن میں ہماری قیادت بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ہمیں کچھ ہمارا منشور سامنے رکھا تھا اور کچھ نکات ہمارے ذمہ لگائے تھے۔ یہ جناب حافظ یونس صاحب، جناب حافظ خورشید صاحب، ذوالحسنین بخاری صاحب اور ہمارے جو پنجاب اور پاکستان کے ساتھی ہیں نیشنل کونسل فار طب میں جناب پروفیسر ڈاکٹر ضابطہ خان شماری صاحب کی قیادت میں چند بڑے بڑے کام جو ہمارے ذمے لگائے گئے تھے۔ ایک تھا پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن، اسکندر صاحب ہمیشہ یاد کرایا کرتے ہیں، پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن جو 2002 سے قائم ہوا تھا، مگر یہ ادارہ اطباء کو بلا سود قرضوں کا اجرا نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس وقت سے کوشش کی، پھر جب یہ کونسل وجود میں آئی تو ہم نے یہ کوشش اور تیز کی۔ موسم نے آئی بی سی سی سے جواب طلب کیا۔ آئی بی سی سی نے ایک بات کہی کہ یہ ان کا نصاب گورنمنٹ سے منظور شدہ ضرور ہے، مگر گورنمنٹ نے ایک نیشنل کریکولم کونسل تشکیل دی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا نصاب نیشنل کریکولم کونسل سے 2 سال کا نصاب منظور کریں۔ جیسے ہی نیشنل کریکولم کونسل نوٹیفائی کر دے گی، ہم آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم سے ان کے پہلے 2 سال کو ایف ایس سی کے برابر ڈکلیئر کر دیں گے۔ میں اعلان کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ پروسیس شروع کر دی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جلد کامیابی نصیب کرے۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ مایوس نہیں ہونا، اللہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے اس دین کے ساتھ سختی سے جڑ جانا ہے اور اپنی ہر دشمن اور مشکل کا مقابلہ کرنا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اور پاکستان طبی کانفرنس کے لیے میری درخواست ہے کہ ہمیں شاید ضرورت پڑے قافلے کی صورت میں، مجھے ڈاکٹر عارف نظامی جو پی ایم اے کا پریزیڈنٹ ہے، جب ہیلتھ کیئر کمیشن کے خلاف ہم تحریک چلا رہے تھے تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، مجھے آج بھی وہ ٹونٹ کرتی ہے۔ کہتے ہیں حکیم صاحب، آپ نے اگر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں۔ یہ حکومتیں ایسے بات نہیں مانتی۔ یہ دیکھیں، اس نے اپنے مجھے ٹوپی اتار کے دکھایا، یہ دیکھیں میرے ٹانکے لگے ہوئے، یہ ہم نے ایجیٹیشن کی تھی اور پولیس نے ڈنڈے مارے تھے۔ آپ بھی نکلیں گے تو آپ کے بات مانی جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب گمن کی طرح شرافت چھوڑ کر ڈنڈے کھانے پڑیں گے اگر کوئی بات ہماری نہیں مانے گا۔ آپ تیار ہیں؟ پاکستان طبی کانفرنس انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں، میرے قائد پروفیسر مسعود عزیز صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں، حلف بھی لے گئے، میں یقین دلاتا ہوں پاکستان طبی کانفرنس طب اور طبیب کی بقا کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی اور کسی طور پر بھی طب کو نیچے نہیں جانے دے گی۔ اور جو ہمارے 3 سٹیک ہولڈر ہیں، دوا ساز، حکیم اور طبیہ کالجز، موجودہ جماعت نے، کونسل نے، ان تینوں کو برج کر دیا ہے۔ آج الحمدللہ ہر حکیم کے سامنے یہ کمپنیوں والے گفٹ ہیمپر دے رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارا کریڈٹ ہے، یہ بھی ہم نے 2015 سے کام شروع کیا۔ الحمدللہ اب کمپنیوں والے بھی جا گئے ہیں، اب اخلاق سومرو اور طبیہ کالج کا تعلق بن گیا ہے اور یہ تعلق انشاءاللہ مضبوط ہوگا، اور یہ تعلق مضبوط ہوگا تو طب ترقی کرے گی۔ پاکستان طبی کانفرنس زندہ باد۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، مرحلہ یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں۔ یہ تھے ہمارے جوان آواز سلیمی صاحب۔ میں شادن سے ہمارے ایک مہمان ہیں، بہت عظیم انسان ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لٹریچر کے پروفیسر ہیں،
انہوں نے ایک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب لکھی ہے، عیبوں خالی. بہت ضخیم کتاب، بہت عظیم کتاب ہے. وہ یہاں تشریف لائے ہیں حکیم زادہ محبوب تابش صاحب. میں سائیں توارے آمد تے تک خوش آمدیدہ تھا سر مان بدھیوے جیو. مختصر خطاب کے لیے دختر اسلامیہ طبیہ کالج ملتان حکیم فرید احمد افضلی صاحب کی بیٹی، ہماری بہن، درد کے حوالے سے جنوبی پنجاب کی مدر ٹریسا کہتے ہیں اسے، میں دعوت دیتا ہوں مختصر ایڈریس کے لیے محترمہ طبیبہ حمیدہ خانم صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب سے نوازیں. محترمہ طبیبہ حمیدہ خانم صاحب. سب سے پہلے کامران فرید افضلی جو میرے والد کی حیثیت رکھتے تھے، افضلی صاحب ان کے بیٹے، انہوں نے اپنے والد کا نام جو روشن کیا، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ان کے پہلا پروگرام بھی میں نے دیکھا جو بہت خوبصورت انہوں نے کیا. اب جو اس طرح جو سب کو اکٹھا کیا انہوں نے، ماشاءاللہ، کہ یہ دیکھ کر بھی میں بہت خوش بھی ہوں، پھر ان کی مشغول ہوں اس طرح کے پروگراموں کی. میرے سٹیج پہ جتنے بھی اکابرین بیٹھے ہیں میرے لیے سبھی قابل احترام ہیں. ان کا یہاں آنا یہ ایک دعوت ہے تمام طبیبوں کو، یکجہتی کی، محبت کی، رفاقت کی، اور جو ہے ہمت اور طاقت کی. یہ جب آتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں جتنے بھی ہمارے کالج کے فارغ التحصیل دوسرے کالجوں کے بھی طبیب بچے بچیاں، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ہے، ہمیشہ پروفیسر سلیم احمد سلیمی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. شعور آگاہی کی یہ ایک بہت بڑی مہم ہے ان کی، کہ وہ شعور پیدا کرتے ہیں، جبکہ طبیب ڈرتے رہتے ہیں اور ان کو ڈرایا جاتا ہے، اور سلیمی صاحب جو ہے آ کر ان کے وہ ڈر خوف سب دور کر دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں محبت کی ہیں. میں لاہور گئی بھی تھی، یہ پیار کی باتیں ہیں. میں لاہور سے ابھی آئی ہوں، میرا ڈرائیور چلا گیا تھا چھٹی پہ، میں رکشہ ٹیکسی کر کے آئی ہوں. کہ یہ ایک محبت اسلامیہ طبیہ کالج سے ہے میری. اور کامران کی مسز جتنی خوبصورت ہے اتنا ہی خوبصورت ساتھ دیا ہے اس نے، اور اتنا ہی خوبصورت اپنا کالج چلا کے دکھایا ہے. اور جتنے بھی پروگرام کیے ہیں وہ ان کے ساتھ مل کر کرتی ہے. میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں. تو یہ اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامران کو ہزاروں سال وہ جیے، میری دعا ہے. لمبی عمر ہو اس کی، ہر لا علاج قبل علاج بیماری سے اسے اللہ تعالیٰ پناہ دے. میں اس کی ماں بھی ہوں، بہن بھی ہوں، اور اس طرح کے میں دعا دے رہی ہوں، سب آمین کہیں. تو یہ اسی طرح چلتے رہیں، ساری محبتوں کی باتیں یکجہتی کی، اور یہ شعور پیدا ہوتے رہیں، اور اس طرح سے ہم اکٹھے ہوتے رہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. آنے والا 5 سالہ طبی کانفرنس کی ٹیم کے ساتھ کا دور انشاءاللہ آپ کو اپ لفٹ کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور یہ آپ سے وعدہ ہے. دوستو، دوسری اہم بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بہت امپارٹنٹ ہے، اور وہ ہے آپ لوگوں کی فوٹنگ. اور یقین جانیے کہ دنیا کیا آپ کی فوٹنگ کی تعریف کرے گی. جیسا سلیمی صاحب نے وہ جسٹس صاحب کی بات کہی، جیسا کہ آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کی بات سن چکے، جیسا کہ آپ PICC کی باتیں سن چکے، دنیا آپ کا کیا تحفظ کرے گی اور آپ کی خدمات کا کیا اعتراف کرے گی. خود قرآن مجید کہتے ہیں اور بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. لوگوں سن لو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے نے انسان کے مطابق اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اور جب تک انسان اپنی فطرت کے اوپر قائم رہتا ہے،
جب تک انسان اپنی فطرت پہ قائم رہتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ اور ابن سینا نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ایک طبیب کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ فطرت اور قوت طبعی اس کو مستحکم کرے۔ اس کا کہاں کام ہے کہ بیماریوں سے لڑتا رہے؟ بیماریوں سے تو خود طبیعت لڑتی رہے گی۔ اور دوستو، اس کے دو فائدے میڈیکل سائنس تسلیم کر چکی ہے۔ ایک یہ کہ جب ہم قوت طبعی کی معاونت کرتے ہیں تو وہ اتنی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے کہ اگلی آنے والی بیماری کا علاج بھی وہ خود کرتی ہے، اتنی طاقتور ہو جاتی ہے۔ یہ ابھی بہت اچھا پرمغز مقالہ تھا، اور جانتے ہیں کہ انہوں نے آخر پہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے آخر پہ کہا تھا کہ مسئلہ لائف سٹائل کا ہے۔ یہ سوتا بنتا کیوں ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے باڈی کے مسلز اور ٹیشوز تک انرجی نہیں پہنچتی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شریانیں سکڑ جاتی ہیں، اور شریانیں کب سکڑتی ہیں؟ سردی کے ساتھ۔ اور سردی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب باڈی کو پوری طرح سے حرارت نہیں ملتی۔ اور حرارت کب نہیں ملتی؟ کیا حرارت ہمیں اے سی دیں گے؟ کیا حرارت ہمیں یہ کرسیاں دیں گی؟